لیکن یہ بنیادی باتیں ہیں۔ جب بنیادی باتیں ہی آپ کو معلوم نہیں ہوں گی تو آپ کی تقریر میں وہ جان پیدا نہیں ہو سکتی جو ایک خطیب کی تقریر میں ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جس موضوع پر بھی خطاب کرنا ہے اس کا تعین کریں کہ موضوع کیا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے، اب موضوع کا تعین بعض لوگ مہینے کی مناسبت سے بھی رکھتے ہیں اور بعض لوگ تو حالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نے موضوع کا انتخاب کرتے وقت دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ نمبر ایک، کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے، اس کے مطابق میں اپنی تقریر تیار کروں، اور نمبر دو جو ہے وہ ہے حالات۔ مہینے کی مناسبت سے اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے موضوع کا تعین کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے موضوع کا تعین ان دونوں چیزوں سے ہٹ کر کرتے ہیں تو یہ بات طے ہے کہ آپ عوام کے سامنے وہ بیان کر رہے ہوں گے کہ جو وہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عوام کیا سننا چاہتی ہے، عوام کی دلچسپی کس موضوع میں ہے، اس موضوع کو پھر آپ نے قرآن و سنت سے لینا ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ اب مواد کی بات، اب موضوع تو آپ نے تعین کر لیا کہ میرا فلاں موضوع ہے، تو اب اس کے مواد آپ کہاں کہاں سے لیں گے؟ اس کے لیے سورس ہے قرآن، حدیث، اور اس کے بعد آپ بزرگان دین کے واقعات بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے موضوع کا تعین کر لیا تو مواد کی تیاری کے لیے آپ کو جانا ہے قرآن کی طرف، یعنی اس موضوع سے متعلق قرآن میں کیا بیان ہوا ہے۔ جو موضوع میں نے تعین کیا ہے، جو موضوع آپ تعین کرنا چاہتے ہیں، اس سے متعلق قرآن میں کیا بیان ہوا ہے، حدیث میں کیا بیان ہوا ہے، اور جو حقیقت پر مبنی واقعات ہیں ان کو لینا ہے۔ ایسے واقعات نہیں لینے کہ سامنے سننے والے لوگ جب آپ کا واقعہ سنیں تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے بھاگ جائیں۔ ایسے سی کرامتیں اور ایسے سے واقعات بیان نہیں کرنے کہ جو بالکل ہی عقلوں سے ماورا ہوں۔ وہ واقعات بیان کرنے ہیں جو قرآن و سنت پر مبنی ہوں اور قرآن و حدیث سے ان کی تائید بھی ملتی ہو، نہ کہ ایسے واقعات کہ جو من گھڑت ہیں اور آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے واقعات بس سناتے پھر رہے ہوں۔ تو دوسری جو چیز ہے وہ مواد ہے۔ مواد کی تیاری آپ نے قرآن سے کرنی ہے، حدیث سے کرنی ہے اور واقعات سے کرنی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 بات آ جاتی ہے نفسیات۔ نفسیات کیا ہیں؟ آپ جن لوگوں سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، جو آڈینس آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہیں، ان کا ذہن کیا ہے، وہ ان کے حالات کیسے ہیں، اور ان کی جو طبیعتیں ہیں وہ کیسی ہیں، وہ میں ان کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتا ہوں تاکہ میں ان کو دین کا میسج آسانی سے پہنچا دوں۔ مثال کے طور پر میرے سامنے ایک بوڑھا، ضعیف اور پینڈو شخص بیٹھا ہے جس نے کبھی شہر کی زندگی نہیں دیکھی، تو لہٰذا میں اس کے سامنے اس کے ذہن، اس کے الفاظ، اس کی بولی کے مطابق بات کروں گا، تب اس کو سمجھ آئے گی۔ اور اگر میں ادبی الفاظ اور پڑھے لکھے اور ایسے الفاظ جن کا جو تعلق ہے وہ علماء سے ہوں، وہ الفاظ میں فن خطابت اپنا جھاڑ رہا ہوں تو اس کو ککھ پلے نہیں پڑے گا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی آپ کی۔ تو ضروری ہے آپ عوام کی نفسیات کو دیکھ کر ان سے خطاب کریں، یعنی کس زبان میں وہ آپ کی بات کو اچھے سے فالو کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے نفسیات پر غور کرنا ہے تو 2 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر 1، وہاں کے لوگوں کے حالات جن کو آپ خطاب کرنے جا رہے ہیں، یا خطیب یا جن کو آپ نے خطاب کرنا ہے، ان کے حالات، اور نمبر 2، ان کا ذہن کیا ہے، ان کی نفسیات کیا ہیں، وہ آپ کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں، وہ معاشرے کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہیں،
وہ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے حالات کیسے گزر رہے ہیں، ان پڑھ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، پڑھے لکھوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگر آپ بات کو ایک دفعہ بیان کریں گے، کیا وہ ایک دفعہ سمجھ جائیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ یہ ساری باتیں آپ کو حالات اور ان کے ذہن کو سمجھنے سے ملے گی۔ ایک اچھے خطیب کی یہ علامت ہے، وہ 2-3 منٹ میں ہی سامعین کے حالات کا جائزہ بھی لے لیتا ہے اور ان کے ذہن کو بھی پڑھ لیتا ہے کہ یہ لوگ کس ذہن کے مالک ہیں اور میں نے ان سے خطاب کس انداز میں کرنا ہے۔ اچھے خطیب کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت دیر میں آتی ہے، یہ اتنی جلدی نہیں آ سکتی، اس میں ٹائم لگتا ہے، بشرطے کہ وہ کہتے ہیں نا می نویسی می نویسی می نویسی، اگر تو خوش خط بننا چاہتا ہے تو لکھتا جا لکھتا جا لکھتا جا۔ اسی طرح فن خطابت بھی یہی چیز ہے۔ فن خطابت جو ہے کرتے جائیں گے، تقاریر کریں گے، جگہ جگہ آپ جائیں گے، وہاں کے حالات دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، آخر میں آپ کو ان باتوں کا تجربہ آ جائے گا، لیکن دیر سے، اتنی جلدی نہیں آئے گا۔ تو یہ 3 باتیں آپ نے بنیادی ذہن میں رکھنی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بالکل بنیادی باتیں بتائی ہیں فن خطابت کی، اور بہت سی باتیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ 3 چیزیں بڑی بنیادی ہیں، ان کو آپ پیش نظر رکھیں، ان کے مطابق اپنی تقریر کو تیار کریں اور ان کے مطابق لوگوں سے خطاب کریں۔ انشاءاللہ جب یہ چیز آپ کی پختہ ہو جائے گی، دوسری چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو فن خطابت سے متعلق تو وہ آپ کومنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔